Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس پر مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا قل هو القادر، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ قادر ہے. اللہ تعالی جل شانہ قدرتوں اور طاقتوں کا وہ جمال رکھتا ہے کہ اس کو جو چاہے اس کے لیے کرنا مشکل نہیں ہے. نہ اسے کوئی تردد کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے تو ایک 5 مرلے کا مکان بھی بنانا ہو تو پہلے قطع زمین حاصل کریں گے، پھر اس کا نقشہ بنوایا جائے گا، پھر میٹیریل اکٹھا کریں گے. سب کچھ وہم موجود ہونے کے باوجود بھی کئی مہینے درکار ہیں اس کو عملی صورت پہنچانے تک. لیکن اللہ تعالی جل شانہ جب کسی چیز کو بنانے کا عزم کرتا ہے تو اسے نہ تو نقشے کی ضرورت ہے نہ میٹیریل کی، بلکہ جب وہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ چیز فوراً واضح وجود میں آ جاتی ہے. یہ اس کی قدرتوں کی شان ہے. اور اس نے زمین و آسمان کو جس انداز کے ساتھ تخلیق کیا وہ اسی کو زیبا ہے اور اسی کی شان ہے. وہ جو چاہے جب چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، چونکہ وہ قادر ہے. تو اللہ تعالی جل شانہ جس طرح اس زمین کو، آسمان کو بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح زمین و آسمان کو توڑنے میں بھی اس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں، اور آنے واحد کے اندر ہر چیز کو برہم کر دے گا. قیامت کا جب منظرنامہ ہوگا تو ہر شے ایک ہی آن کے اندر روئی کے گالوں کی طرح اڑتی ہوئی دکھائی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر وہ وہی نہ کرتا، زمین کو نہ کہتا،
تو یہ جو کچھ ہوا ہے ایک دم پھٹی ہے، خزینے اگل دیے ہیں، دفینے باہر کر دیے ہیں، تو یہ کبھی بھی نہ کر پاتی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کا حکم جب آتا ہے تو کوئی چیز آگے نہیں ٹھہرتی۔ تو کائنات کو بنانا بھی جانتا ہے، اس کو درہم برہم بھی کرنا جانتا ہے، اس کی شان ہے کہ وہ قادر ہے۔ یہ بات محبوب کی زبان سے کہلوائی، اور پھر اس کی قدرتوں میں سے ایک اس کی شان قدرت کا بیان کہ وہ اس بات پہ قادر ہے دیگر امور کی طرح اور دیگر کاموں کی طرح الا ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، من فوقکم، تمہارے اوپر کی جانب سے، جس طرح کہ پچھلی قوموں پر آئے، پتھر نازل ہوئے، آسمان سے خوفناک آندھیاں آئیں جنہوں نے بستیاں اجاڑ کے رکھ لی، اور پتھروں نے لوگوں کو گھروں میں پڑے ہوئے کچل کے رکھ دیا۔ تو وہ اوپر سے عذاب بھیجنا چاہے تو تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے۔ جب یہ کلمات نازل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں تیرے چہرہ اقدس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ کلمات نازل ہوئے، او من تحت ارجلکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ کا حصہ نازل ہوا تو حضور نے پھر کہا، مالک میں تیرے چہرہ انور کی پناہ چاہتا ہوں، اس عذاب سے بھی محفوظ رکھا جائے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ کا حصہ نازل ہوا، اور یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں آپس میں لڑا دے، یہ عذاب تمہیں دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی سختی چکھائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ قدر آسان ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، اے مخاطب دیکھ ہم کیسے آیتیں پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ تو وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اوپر سے عذاب نازل کرے، اور وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ نیچے سے عذاب نازل کرے، اور وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ لوگوں کو باہم الجھا دے، وہ گروہوں میں بٹ جائیں، تشدد اور افتراق میں مبتلا ہو جائیں، قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم ہو کہ ان کا سکون اور امن چھین لیا جائے، اور وہ ایک دوسرے کی سختی کی لذت اور مزہ چکھیں اور انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنو معاویہ کی مسجد میں جلوہ فراز تھے، اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں طویل دعائیں مانگی۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، تو ایک دعا سے مجھے روک دیا گیا، اور میری 2 دعائیں اللہ نے مستجاب فرمائی۔ ایک تو میں نے رب سے یہ مانگا کہ مالک میری امت قحط میں مبتلا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو مستجاب فرما لیا۔ دوسری دعا میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ میری امت غرق میں مبتلا نہ ہو، تو اللہ نے میری اس دعا کو بھی مستجاب کر لیا۔ میں نے رب سے تیسری دعا یہ مانگنا چاہی کہ میری امت باہم افتراق میں مبتلا نہ ہو، لیکن مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ تو بحیثیت مجموعی امت غرق اور قحط میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ انفرادی طور پہ لوگ پانی میں ڈوبتے بھی رہتے ہیں، کچھ لوگ فاقے سے اپنی جان دے بھی دیتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا سونامی جو پوری امت کو بہا کے لے جائے گا، یا ایسا قحط کہ جس سے امت جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، اس امت پہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس دعا کو مستجاب کیا۔ اور تیسرا عذاب کی جو صورت ہے کہ آپس میں الجھا دیے جائیں، اور الجھاؤ اور لڑائی اس انداز میں ہو کہ امن پامال ہو جائے، تو یہ دعا کرنے سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کیونکہ اللہ محبوب کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، اس لیے روک دیا کہ محبوب یہ نہ مانگنا، یہ دعا ہی نہ کرنا، کیونکہ یہ لذت ان کے گناہوں کی شامت پر دنیا پر ان کو چکھائی جائے گی۔
اچھا، تو یہ دو عذاب تو اوپر نیچے کا عذاب نہیں نازل ہو سکتا، لیکن اس کی ایک اور صورت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اوپر کا عذاب کے اوپر سے پتھر اتریں یا آندیاں مکانوں اور گھروں کو اڑا کے لے جائیں اور صفحہ ہستی سے امت کو مٹا دیا جائے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں یا کوئی نیچے سے لاوے پھٹیں اور پوری امت بحیثیت مجموعی امت ہلاک کر دی جائے۔ یہ اوپر نیچے کا یہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن دو صورتیں ہیں اوپر نیچے کے عذاب کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران خائن ہو جائیں گے، تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، یہ اوپر کا عذاب ہے۔ اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں اور تمہارے ماتحت نالائق اور نافرمان ہو جائیں گے، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ تو یہ اوپر اور نیچے کا عذاب مسلط کیا جائے گا، اور حکمران خائن ہو جائیں گے اور اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، اور یہ دونوں سزائیں جو دی جائیں گی یہ سزائیں بدعمالیوں کی پاداش میں دی جائیں گی، یوں ہی مسلط نہیں کی جائیں گی۔ آج ہم اگر حکمرانوں کا رونا روئیں یا آج اولادیں جو خود سر ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی سزا ہے۔ کہتا ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں، یعنی جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح کے اوپر تمہارے حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ تو کچھ لوگ تو توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ آنے والا زمانہ شاید اچھا ہو، لیکن جب تک ہم یہاں سے تبدیل نہیں ہوں گے تو مستقبل میں بھی کوئی بہتری کی توقع مت کیجیے گا، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے گا، اس سے بھی بدتر صورتحال ہو۔ جب یہ پیچھے تھا تو پھر ہم توقع وابستہ کیے تھے کہ اس سے بہتری کوئی آئے گی، پھر بہتری آئی، ہم نے پھولوں کی آرزو کی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا، تو اب آگے جو ہے وہ اس سے بھی بدتر صورتحال ہمارے سامنے ہوگی، اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایک فطری نتیجہ ہے ہمارے اعمال کا۔ ہمارے اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تانی جائیں گی اگر ہم اپنے یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اور ہم اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ جس کا جو بس چلتا ہے وہ اپنے اس اثر و رسوخ کو اور اپنے اس شر کو جو ہے وہ ضرور پھیلا رہا ہے، اس لیے یہ اوپر سے پھر عذاب نازل ہوتا ہے، تو یہ عذاب مسلط ہوتے رہیں گے اور قوموں پہ ہوتے رہیں گے۔ یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، 56-57 اسلامی ملکوں کی یہ کہانی ہے کہ اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے، جنہوں نے بظاہر جبے کو بھی پہنے ہوئے ہیں، ان کے حالات بھی ناگفتہ بے ہیں۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ نیچے سے عذاب تمہارے اوپر مسلط کیا جائے گا، وہ ہے اولادیں نافرمان ہو جائیں گے، تمہارے ماتحت خائن ہو جائیں گے۔ اور آج وہ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی، اور اس کو کوئی تعویذ لکھ کے ڈال دو کہ یہ ہماری بات مانے، تعویذوں سے کام تو نہیں چلتا۔ ہم نے اپنی اولادوں کو ٹائم کیا دیا ہے، وقت کتنا دیا ہے، ہم نے بچے جنم دیے اور چھوڑ دیے، اب ان کی تربیت تو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے، وہ تو ہم ان کو وقت دے ہی نہیں رہے۔ وہ دادی اماں بیٹھتی تھی اور بچے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے اور وہ اپنی تہذیب اور اپنا ورثہ منتقل کرتے تھے، اور آج وہ کہاں سے جو ہے وہ خوراک لے رہے ہیں، ان کو شعوری اور فکری ادراک اور خوراک کہاں سے مل رہی ہے، تو جہاں سے وہ لے رہے ہیں تو وہ وہی بنیں گے۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ماتحت اور ہماری فرما بردار ہو، نہیں ہو سکتی۔ آنے والے حالات انتہائی بھیانک ہیں۔ اب بھی اولادیں والدین کے گریبان تک پہنچی، اور ماں باپ کو خود کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے اولاد کے ساتھ، اور آنے والے حالات دردناک ہیں۔ تو یہ ایک عذاب کی صورت ہے جو نیچے سے کسی کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ اصل ہم عادی ہو گئے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے، ہم طے در طے آزمائشوں، تنبیہات اور عذاب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اور وہ تمہیں آپس میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، اور تقسیم کر کے تمہیں لڑا دے آپس میں۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی شر اور ایک دوسرے کی سختی تمہیں چکھائے۔ اور یہ دیکھ لیں آج ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں،
ہم گھر میں تالا لگا کر کے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. یہ مسجدیں امن کی آماج گاہیں ہیں نا، چونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں، اور جب کوئی قوم کسی چیز کی عادی ہو جائے تو اس کو عجیب نہیں لگتا. اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے مزاج. جو چیز پہلے ناخوب ہوتی ہے پھر جب وہ عادتاً انسان اپنا لیتا ہے تو پھر وہی اچھی لگنے لگ جاتی ہے. لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جا کے ہم دیکھیں، اس عادت کو درمیان سے نکال دے تو کتنا عجیب ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں بستے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے. لیکن ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی باہر جو ہے وہ گارڈ کھڑا کرنا پڑتا ہے اور ایک شخص کو گن دے کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. یہ کتنی شرمناک صورتحال ہے. لیکن آج تو ایک بندہ اپنے دائیں بائیں 10 گن مین لے کے چلے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پروٹوکول ہے. حالانکہ یہ عجیب سی بات ہے، وہی بات جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو یہ اس کو پروٹوکول اپنا اعزاز سمجھنے لگا، حالانکہ یہ تو انسان کی آزادی سلب ہو رہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ آزادانہ طور پہ چل ہی نہیں سکتا، اور اس کے دائیں بائیں جو ہے جب تک 8-10 باڈی گارڈ نہ چلیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہی نہیں ہوں. اور اس میں وہ سمجھتا ہے کہ معاشرے میں نمایاں ہو گیا ہوں اور یہ میرے لیے جو ہے وہ ایک اعزاز ہے، تکریم ہے. حالانکہ وہ اعزاز تکریم نہیں تھی، وہ اس کے اوپر جو ہے ایک عذاب کی صورت تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے. اس کو ہر دروازے پہ ایک شخص کھڑا کرنا پڑا ہے، چھت پہ بھی کھڑا کرنا پڑا ہے. روشن دان بھی ہلتا ہے ہوا سے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ادھر سے آ نہیں گیا ہے. مسجد میں بھی محفوظ نہیں ہے. تو جب یہ حالت ہوگی تو یہ پھر کیسی صورت ہوگی عذاب کی. لیکن قوم بعض جو ہے وہ اس انداز میں گر جاتی ہیں کہ وہ جو چیزیں ان کے لیے آزمائش اور تنبیہ کی صورت میں ہوتی ہیں تو وہ ان سے بھی لذت لے رہی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ فائدے کی بات ہے. تو یہ ایک مزاج کا ڈھل جانا امر آخر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی عذاب کی صورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہم چار دیواریوں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم مساجد کے اندر، یہ امن کی خانقاہیں تھیں، بزرگوں کے مزارات، اور خود کچھ دھماکے وہاں بھی آ گئے، اور ہم وہاں سکون لینے کے لیے گئے تو وہاں بھی جو ہے وہ لاشیں بکھر گئیں اور خون پھیل گیا. تو یہ کس قدر جو ہے وہ ہمیں اذیت سے گزارا جا رہا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بے سبب نہیں ہو رہا، اور ہمارے رب نے ہمیں ہر شے سے آگاہ کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور ہم کبھی نہیں پڑھا کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہماری رہنمائی کس انداز میں کی جا رہی ہے، اور ہمارے شب و روز کس انداز میں مرتب ہونے چاہیے، اور ہمارا رب ہم کو کیا پیغام دیتا ہے. ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو کے رہ گئے. ہم جو میڈیا پہ کہا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی حق ہے، اور وہی جو ہے وہ چونچے لڑا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دانشور بیٹھے ہیں. حکمت و دانش کے سارے سوتے اللہ کی کتاب قرآن سے پھوٹتے ہیں، اور دانائیوں کا سرچشمہ، یہ نور کا جو ہے وہ منبع و مصدر یہ کتاب ہے. اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ کتاب نے بیان فرما دیا. اب پھر ذرا اس آیت پہ غور کیجئے. قل هو القادر، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ رب اس بات پہ قادر ہے، الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں آپس میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تمہیں ایک دوسرے کی شر اور ایک دوسرے کی سختی چکھائے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کیسے جو ہے وہ آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی زندگی کی راہوں کو مستقیم کر لیں اور اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جائیں. توبہ کا راستہ بند نہیں ہوا، ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی مشرق سے نکلتا ہے. اور ہماری جب تک سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوتا روزانہ اللہ کا نمائندہ پکارتا ہے کہ توبہ کے دروازے پہ آ جاؤ اور اپنی زندگی کو ایک نظم دے لو. اور ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے، قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس فتنے سے ڈر جاؤ جس کا شکار صرف جو ہے وہ ظالم ہی نہیں ہوں گے، غیر ظالم بھی ہو جائیں. وہ اس سے آگے مرحلہ ہے جو آنے والا ہے. ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے بچ جاؤ جس کا شکار صرف ظالم ہی نہیں ہوں گے، جو غیر ظالم ہوں گے وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے. یعنی فتنے کی آگ ایسے جلے گی کہ پھر کچھ بھی نہیں بچ پائے گا. اس کے اندر جو لوگ جو ہیں وہ اس شر کے نمائندے ہیں
جو شر کے پھیلانے کا سبب ہیں وہ تو اس کے اندر پیس کے رکھ ہی دیے جائیں گے. جو دوسرے اچھے لوگ ہوں گے جو ظالم نہیں ہوں گے غیر ظالم ہوں گے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ بھی پیس کے رکھ دیے جائیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ اول و آخر دنسا دیے جائیں گے. جو حضور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی حضور اس میں بچے بھی ہوں گے تو ان کا کیا قصور ہوگا؟ فرمایا وہ دنسا دیے جائیں گے پھر اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہے صورت عذاب کی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے عذاب سے پہلے تنبیہ آتی. اگر وہ تنبیہ قوم جو ہے وہ قبول کر لے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. ہمارے اوپر تنبیہات بھی آئیں. اب بھی کچھ تنبیہات آ رہی ہیں ہمارے اوپر. یہ جو کشمیر کے اندر 1.25 لاکھ انسان سرحدی علاقہ جات کے اندر 1.25 لاکھ انسان ایک زلزلے کے جھٹکے سے مٹی کا کفن اوڑھ کے ابدی نیند سو گئے. اور وہ جھٹکا موت کا ہماری دہلیز پہ بھی آیا تھا. ایک دم ہمیں بھی محسوس ہوا تھا کہ جو ہے وہ موت آ رہی ہے لیکن ہمیں بچا لیا گیا. اور 1.25 لاکھ انسان تھوڑے نہیں ہوتے. وہ زمین میں دنسا کے رکھ لیے گئے. وہاں 4 منزلہ ہوٹل تھے جو زمین میں دنس گئے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. کتنی بڑی تنبیہ تھی. قوم راست اقدام ہو جاتی ان کا رخ سیدھا ہو جاتا لیکن قوم جہاں تھی وہاں سے 1 انچ بھی نہیں سرکی. ہمارے ان دنوں کے اندر جشن بہاراں لگا ہوا تھا گجرانوالہ میں تو میرا خیال تھا کہ یہ آج ہی منسوخ ہو جائے گا چونکہ اس میں جو کچھ ہو رہا تھا. لیکن اگلے دن میں گزرا تو وہ بدتمیزی جاری تھی. رسم حنا کے نام سے اوریانی کا طوفان اسی طرح تھا. تو سب کچھ وہی کچھ رہا. تو جب وہ کچھ رہا تو پھر اس تنبیہ کے بعد ہمارے اوپر وہ زوردار یہ جھٹکا اگلی تنبیہ کی صورت میں آ گیا کہ آج ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے تو یہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے. اس امت پر یہ تو کرم ہوا حضور کی دعاؤں سے کہ اس طرح کے جو عذاب پہلی امتوں پہ آتے تھے وہ اس امت پہ نہیں آئے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کے کہا جب کافروں نے کہا بھی کہ مالک اگر تیرا یہ رسول سچا ہے انزل علینا حجارۃ من السماء آسمان سے پتھر نازل کر. انہوں نے مانگا بھی عذاب. تو خود قوم عذاب مانگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا ہے. تو کافر مانگ رہے ہیں. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ اگر تیرا رسول سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے ہم کیوں اڑے ہوئے ہیں. لیکن کہتے اگر رسول سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھر نازل کر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ عذاب بھیجے. وہ پہلے بھی قوموں پہ عذاب بھیجتا رہا ہے کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. لیکن محبوب ان پر عذاب میں نہیں بھیج رہا اس لیے کہ ان کے اندر تو جو رہتا ہے تیری وجہ سے ان پر عذاب ڈھلا ہوا ہے. آج کل یہ موسم ہے نا بہادروں کا اور گرمی کی جو شدت ہے کہ کیڑے مکوڑے بچھو اور سانپ بھی بلوں سے باہر آ جاتے ہیں. تو اگر کسی کونے گوشے سے کوئی سانپ نکل آئے اور آپ جوتا پکڑ کے جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑیں وہ بچھو چھلانگ لگا کر کے یہاں آ کے بیٹھ جائے قرآن مجید کے نسخے پہ تو آپ کے ہاتھ میں جوتا بھی ہے تو آپ اس کے باوجود ماریں گے اسے؟ غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ نہیں. بچھو سے صلح ہوگی؟ نہیں. لیکن کیوں نہیں مارتے؟ یہ تو جب اترے گا میں اس کو کچل دوں گا لیکن اب اگر مارا تو قرآن کی توہین ہوگی. آپ قرآن کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو نہیں مارتے اس لیے کہ قرآن کے دامن میں پناہ اس نے لے لیے. کہا محبوب ان کو پکڑوں گا تو جہنم میں ان کو جو ہے وہ پیس کے رکھ دوں گا یہ بچ نہیں پائیں گے میرے عذاب سے. لیکن اب میں انہیں کچھ نہیں کہہ رہا وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب تو جو ان کے اندر رہتا ہے تو جو ان کے اندر رہتا ہے. تو آج جو عذاب نازل نہیں ہو رہا یہ حضور کی وجہ سے روکا ہوا ہے. ورنہ جو ہم کر رہے ہیں جو ہمارے کرتوت ہیں جو ہمارے لچھن ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں. ہمیں پیس کے رکھ دیا جائے. ہم جن حالات میں تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آنکھیں بند کر کے اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیں اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے چند لمحوں کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب بلی کا پنجہ اس کا کلیجہ چیر رہا ہوتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ میں خود کو دھوکے میں
ڈال دیا، لیکن حقیقتوں کا انکار نہیں ہوتا۔ خود فریبی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے اس ڈھیل سے جو ہے وہ ہم غرے میں پڑ جائیں تو یہ ایک امر آخر ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آزمائشیں اور پرکھیں جو امتوں پر کی جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستان جن معروضی حالات میں ہے اور بحیثیت قوم ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری یہ آواز پوری دنیا پہ پہنچ رہی ہے، پاکستان کے ایک ایک فرد کے کان تک جا رہی ہے۔ میں 60 سے 70 مقامات پہ درس قرآن کے لیے ایک مہینے میں جاتا ہوں، اللہ حاضری کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ تو جس طرح آپ 200-400 لوگ 50-60-100 لوگ بیٹھے، اتنے لوگ بھی کہیں ہوتے ہیں اور 5-5-6 ہزار لوگ بھی کہیں ہوتے ہیں، پھر بھی سب کو شامل کر لیں تو 1 لاکھ تک آپ سمجھ لیں کہ ایک مہینے میں پیغام پہنچ جاتا ہوگا، جبکہ پاکستان کی آبادی تو جو ہے وہ 20 کروڑ کے قریب جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچا سکوں گا۔ پھر میرے پاس تو ڈب بھی ایسا نہیں ہے کہ پیغام کو اس انداز کے ساتھ پہنچاؤں کہ جو ہے وہ دلوں کی جو ہے وہ اتھا گہرائیوں تک پہنچ جائے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص تک پہنچے۔ جو میری استطاعت ہے میں وہ بات پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، اور میں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اتنا بڑا ملک پڑا ہوا ہے، ہمارے بدلنے سے کیا بدلے گا۔ بات یہ نہیں، جب رات کو اندھیرا پھیلا نا تو ہر سمت جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ تو اگر ہر شخص یہ بیٹھ کے سوچ کے بیٹھ جائے کہ اب اس اندھیرے کو میں تو نہیں مٹا سکتا، تو پھر اندھیرا پھیلتا ہی چلا جائے گا، لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنے حصے کا دیا اپنے گھر میں روشن کرتا ہے۔ وہ سارے شہر میں اجالا تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گھر کے اندھیروں کا صفایا تو کر ہی سکتا ہے نا۔ اس لیے میں اور آپ اپنے اندر کے اندھیروں کو دور کر کے اپنے من میں روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت بہتر کرے، سوچوں اور خیالوں کو پاکیزگی دے، ظاہر اور باطن کو نور کر دے، اپنی یادوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت وقت بیت چکا، تھوڑا سا وقت باقی ہے، زندگی کی مہلت لمبی نہیں ہے، بہت مختصر مہلت ہے۔ اس مختصر مہلت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے مالک کی دہلیز پہ آنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی یادوں کے سائے میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔